میری جس لڑکی سے منگنی ہوئی ہے اس کا پہلے کسی سے تعلق تھا اور انہوں نے بدکاری بھی کی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ کرنا چاہیے یا توڑ دینا چاہیے؟ میں کسی کے پرسنل معاملات میں اس کو مشورہ نہیں دیتا، کیونکہ مشورہ دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب تک 100% کسی کے حالات کا علم نہ ہو اس وقت تک مشورہ دینا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن میں جنرلی ایک اصول بیان کرتا ہوں کہ عورت کی جو سب سے بڑی صفت ہے نا وہ ہے پاک دامنی۔ عورت اگر بدکاری کر لیتی ہے نا تو پھر مرد کو اس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں آتا۔ عام طور پر ایک ایسا وسوسہ دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ پھر وہ نکلتا نہیں ہے، وہ بال جو پیدا ہو گیا نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عورتیں بدکاری سے توبہ کریں وہ توبہ میں سچی نہیں ہوتی، بہت سی بہت اچھی ہوتی ہیں جو پہلے برے حالات گزرے ہوتے ہیں لیکن پھر نیک بنتی ہیں تو ایسی توبہ کرتی ہیں کہ اس کی مثال مشکل ہوتی ہے۔ لیکن ہم دلوں کے حالات جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی بیویوں میں کافر بھی پیدا کی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی کافر، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی۔ تو ایسا تو ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر ہو ان کی بیوی کافر ہو، مگر ایسا نہیں ملتا کوئی پیغمبر ہو اس کی بیوی بدکار ہو، اس نے زنا کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِدْتُ مِن نِكَاحِ اللَّهِ مِن صِفَا، یعنی حدیث کا مفہوم ہے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جو میرا نسب ہے، پیغمبر نے اپنے بارے میں فرمایا وہ نکاح کے ذریعے، اس میں کہیں بھی شک نہیں ہے۔ تو عورت جب مردوں سے اس کے تعلقات شروع ہو جائیں تو پھر جو ہے نا معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ہی ہماری حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، ہندوستان، اس وقت تو انڈیا پاکستان ایک ہی تھا، تو ہندوستان پاکستان کی عورتوں کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ ہند اور پاک کی جو یعنی انڈیا کی جو عورتیں، جس میں نے بتایا بنگلہ دیش اور پاکستان بھی اس وقت داخل تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہندوستان کی عورت میں سب سے بڑی صفت یہ ہے جس کی وجہ سے مرد کو اس کے ہر عیب کو برداشت کرنا چاہیے، وہ یہ کہ یہ اپنے شوہر کی ہوتی ہیں، یہ شوہر سے وفا کرتی ہیں۔ تو اس وقت یہ حالات تھے انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے، کہ علماء کہتے تھے کہ بھئی اپنی بیویوں کی قدر کرو آپ، اس لیے کہ یہ جو بھی ان کے اندر عیب ہونا وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اپنے شوہروں سے یہ جب ایک دفعہ باپ کے گھر سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں آتی ہیں تو ان کے سامنے شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آج مولانا اشرف علی تھانوی زندہ ہوتے اور آج یہ جو ہمارا یونیورسٹیوں اور کالجز میں کو ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیتے کہ ایک لڑکی کے کتنے افیئر چل رہے ہوتے ہیں مردوں کے ساتھ، ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، برائی کا تذکرے سے برائی اور پھیلتی ہے۔ مردوں کو اعتماد ختم ہو گیا ہے اپنی بیویوں پہ، بیویوں کو اعتماد ختم ہو گیا اپنے شوہروں پہ۔ عورت کو یہ ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں یہ کمبخت منہ کالا کر رہا ہے جا کے، کس سے اس نے کے رابطے ہیں، کتنی اس کی کلاس فیلوز ہوں گی جن سے یہ گپے لگاتا ہوگا، اور مرد کو اپنی بیوی پہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ کو ایجوکیشن اور جو یونیورسٹیوں میں جو ہے نا، جس میں ہے کہ براڈ مائنڈڈ بننے کا نتیجہ ہے، جو ایکچولی کر کے جو ہمارے لبرل لوگوں نے سوسائٹی کو تباہ کر دیا، اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ نہ مرد کو بیوی پہ اب آج کل اعتماد رہا اور نہ عورت کو اپنے شوہر پہ اعتماد رہا۔ یہ ایک گدھے گھوڑوں والا ریلیشن بن جاتا ہے، کاغذ میں ہوتا ہے۔ گدھے گھوڑے میں نے بتاتا ہوں نا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو ریلیشن ہے وہ گدھے گھوڑوں والا ریلیشن ہے۔ گدھے گھوڑے بھی شادی نہیں کرتے اور جو زناکار اور بدکار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی شادی نہیں کرتے، تو اس معاملے میں وہ ان میں گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ پیغمبروں کی سنت نکاح ہے، عورت اپنے باپ کے گھر سے اس کی زندگی میں پہلا مرد آتا ہے جس کو شوہر کہتے ہیں، اور شوہر کی زندگی میں پہلی عورت آتی ہے جس کو بیوی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کا، مرد اور عورت کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، عقل مندوں کی نظر میں، غیرت مند لوگوں کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں جو دین فطرت ہے۔ تو اب یہ سوسائٹی ہو رہی ہے تباہی کی طرف۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اچھا دیکھیں، مرد بھی بدکار ہو برا ہے، لیکن عورت کے بدکار ہونے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ نسب میں خلل پیدا ہوتا ہے، نسب میں شبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خواتین سے بھی میں کہوں گا کہ نکاح کے لیے دیندار مردوں کو، اور دیندار سے مراد وہ نہیں جس کا جو صرف گیٹ اپ دینداروں والا ہو، ایسا مرد تلاش کریں جو پاک دامن ہو، ایسا مرد تلاش کریں جس کے طبیعت میں وفا ہو۔ وہ جب کسی کو بیوی بنا کے لاتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس کا کوئی افیئر نہیں ہے، اس نے جب کسی لڑکی کی طرف نظر ڈالی ہے یا اس سے رابطے کی کوشش کی ہے تو بیوی بنانے کے لیے، اور پہلی بات ہی اس کی یہ تھی کہ بھئی میری وائف بننا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایسے مردوں کو لڑکیاں تلاش کریں، لیکن لڑکیاں کو بھی دماغ خراب ہے، وہ کہتی ہیں پہلے ہم دوستی لگائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہے۔ تو آپ اگر دوستی لگا رہی ہو نا تو، اور یہ ایگری ہو گیا دوستی کے، اس کا مطلب یہ 20 لڑکیوں سے پہلے بھی دوستی لگا چکا ہے یہ۔
کیونکہ جس کی عادت ہوتی ہے, جو برا ہوتا ہے نا, جو آپ کو سٹا پیتے ہوئے پکڑا گیا, چرس پی رہا ہے, اس کا مطلب یہ چرس پیتا رہا ہے یہ. تو جو آپ سے دوستی لگا رہا ہے نا, تجربے کی بھینٹ چڑھا رہا ہے اپنے آپ کو اور آپ کو, اس کا مطلب پہلے بھی وہ دوستیاں لگا چکا ہے اور آپ کے بعد بھی لگائے گا. اور جو لڑکی کسی لڑکے سے دوستی لگا رہی ہے اس پر اعتماد نہیں ہے, وہ 20 لڑکوں سے ہو سکتا ہے پہلے بھی یہی کہہ کے دوستیاں لگا چکی ہو. تو جس لڑکی کی زندگی میں 10 مرد آ چکے ہوں اور جس مرد کی زندگی میں 10 عورتیں آ چکی ہوں, اس پہ کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ میں پوری بات کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ زمانہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا. اب لڑکے لڑکیاں مکس گیدرنگ, ٹک ٹاک, موبائل پہ رابطے, فیس بک آئیڈیز ایک دوسرے سے شیئر کرنا, ان سب چیزوں کی وجہ سے سوسائٹی بہت چینج ہو چکی ہے. اگر کسی آدمی کو چاہیے کہ اس کا گھر بسے, اس کو ایک محبت والی بیوی ملے, اس کی اولاد ہو, کل اس کا ایک اچھا خاندان ہو جس کو ہندی میں کہتے ہیں پریوار ہو اچھا, تو مرد کو چاہیے ایسی لڑکی تلاش کرے جو گھر کی دہلیز سے نکل کے شوہر کے گھر میں جائے, چاہے ایجوکیشن نہ بھی ہو اس کے پاس. اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا ایجوکیشن نہ ہونے سے. ایجوکیٹڈ ہے لیکن عفت اور پاک دامنی کی دھجیاں اڑا دی ہے, وہ زیادہ ڈینجرس ہے. دوسرا, لڑکی بھی ایسے آدمی کو تلاش کرے جس کے افیئرز نہ ہوں. وہ جب کسی کی طرف رابطہ کرے تو کہ میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے, ادروائز میں آپ سے دوستی نہیں لگا سکتا. تو اس طرح کے لڑکے بھی شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں, لڑکیاں بھی شارٹ چل رہی ہیں, لیکن ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں. جب ختم ہو گئے تو اللہ قیامت لا کے پوری دنیا ہی کو تباہ کر دے گا. ختم نہیں ہوئے ہیں, شارٹ ضرور ہوئے ہیں. تو مشکل ہوگی لیکن آپ تلاش کریں, مل جائے گی. تو اور اگر ایجوکیٹڈ لڑکی ہی دیکھنی ہے آپ نے, تو ایجوکیٹڈ لڑکی میں پھر پاک دامن وہاں بھی ملیں گی آپ کو, تو اس میں بھی آپ یہ کوشش کریں. تو سب سے پہلی جو چیز ہے نا لڑکی میں دیکھنے کی, حدیث کی روح سے بھی اور فطرت بھی جس کو کہتی ہے اور عقل بھی یہی آرڈر دے گی آپ کو, کہ سب سے پہلی چیز لڑکی اور لڑکے دونوں میں یہ ہے کہ پاک دامنی. پاک دامنی کا مطلب ان کے افیئرز نہ ہو, اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کیا کریں. باقی یہ کہ آپ کے خاص اسپیسیفک آپ نے جو پوچھا ہے کہ جس لڑکی سے میری منگنی ہوئی ہے اس نے پہلے بدکاری بھی کر چکی ہے, اس سے مجھے نکاح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تو میں نے پہلے بتا دیا کہ میں ذاتی معاملات میں مشورے نہیں دیتے, اصول اور ضابطے میں بیان کرتا ہوں. کہ جب ایک لڑکی کسی مرد سے بدکاری کر لی نا تو بہت ایک حیا بہرحال نکل جاتی ہے, اور اتنا معاملہ آگے تک جا چکا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پھر مرد کے دل میں وسوسے نہ آئیں اس کے بارے میں. آپ کہیں سفر پہ جائیں گے 1 سال کے لیے, بعض دفعہ جاب ایسی ہو جاتی ہے آدمی 1 سال گھر سے باہر رہتا ہے, پھر آپ کے دماغ میں شیطان وسوسے ڈالتا رہے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کوئی افیئر تو نہیں چل رہا. آج کل کوئی 100% نگرانی کر نہیں سکتا, تو یا تو اتنا بڑا ظرف رکھیں کہ پھر آپ نے وسوسے دل میں نہیں لے کر آنے, آپ کو اس پہ یقین آ جائے تو ٹھیک ہے, لیکن جب وسوسے آتے ہیں تو پھر آدمی پریشان ہوتا ہے. عورتیں بھی اس طرح پریشان ہوتی ہیں, جب ایک دفعہ میاں پکڑا جائے نا کسی افیئر میں تو پھر وہ 100 قسمیں اٹھا لے, عورت کو اعتماد نہیں آتا, پھر عورت کو یہی ہوتا پتہ نہیں گھر سے باہر کیا کر رہا ہے. تو یہ رشتہ کی جو بیس تھی وہی بیس ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اپنے لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پاک دامن سے پاک دامن لڑکی تلاش کریں. آگے اولاد کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور عورت کو بھی چاہیے پاک دامن مرد کو تلاش کریں. سورہ نور نے دیکھیں قصہ ہی ختم کر دیا نا, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ کہتے ہیں پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے, اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے. والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک عورتیں, گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے, اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے. تو گند میں گندوں کو منہ مارنے دیں, اور آپ کوشش کریں کہ پاکیزہ عورتیں تلاش کریں, اور پاکیزہ عورتیں کوشش کریں پاکیزہ مرد تلاش کریں, تاکہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے. فیض بجنوری انڈیا سے پوچھتے ہیں, کسی غیر محرم پر نگاہ چلی جائے تو کون سی دعا پڑھیں؟ واہ بھائی واہ, یعنی غیر محرم کی بھی دعائیں ہیں. میں نے سنا ہے کسی غیر محرم پہ اگر نظر پر چلی جائے تو دعا پڑھنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک حور بڑھا دیتا ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں, کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں جی, ایسی کوئی نہیں ہے. کھانا کھانے کی دعائیں ہیں, حتیٰ کہ بیت الخلاء جانے کی بھی دعائیں ہیں, لیکن نامحرم پہ نظر پڑنے کی اسلام میں کوئی دعا نہیں ہے کہ کسی محرم پہ نظر پڑے تو آپ یہ دعا پڑھیں. تو کچھ بھی نہ پڑھیں, نظر نہ ڈالیں آپ اس کے اوپر, ڈل جائے تو استغفار پڑھ لیں احتیاطاً. اور وہ استغفار پہ بھی مجھے ایک چٹکلا یاد آیا کہ کچھ لوگ جا رہے تھے تو نظر نیچی کر کے انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا, بھائی اگر کسی نامحرم پہ نظر پڑ جائے نا, یہ ٹھرکیوں کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں,
تو انہوں نے کہا بھئی کسی نامحرم پہ نظر پڑ جائے تو استغفار پڑھنا. تو اچانک ایک آواز آئی استغفر اللہ. تو سب نے کہا کہاں ہیں, بجائے استغفار کرنے کے نا وہ ٹھرکی کہنے لگے کہاں ہیں بھائی. تو نامحرم پہ نظر نہ ڈالیں, پڑ جائے تو استغفار کر لیں, باقی سب لوگ فوراً پوچھیں گے کہاں ہیں. افشا انعم انڈیا سے, کیا حالت حمل میں کسی میت والے گھر نہیں جانا چاہیے, ایسا بعض بوڑھے کہتے ہیں, رہنمائی فرمائیں. نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, حالت حمل میں میت والے گھر جا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کچھ نہیں ہوتا بچے کو اس سے. دوست محمد خانیوال سے, میری بھابھی حاملہ ہیں, الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہوا کہ بچہ معذور ہے, مشورہ دیجئے کہ کیا کرنا چاہیے, حمل ضائع کروایا جا سکتا ہے؟ حمل جب 4 مہینے کا ہو جائے نا تو کسی صورت میں اس کو گرانا جائز نہیں ہے. صرف ایک صورت ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیں یہ بچہ پیدائش سے پہلے ہی مر جائے گا, اور اگر ابھی اس کو ایبورشن نہ کیا تو ماں کی زندگی کو خطرہ ہے, تو پھر بچے نے تو ویسے ہی مر جانا ہے پیدائش سے پہلے ہی, تو پھر وہ اس کو وقت سے پہلے اس کی ایبورشن کروا کے ضائع کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ویسے بھی زندہ آنا نہیں ہے اس نے دنیا میں. اس کے علاوہ 4 مہینے کا جب بچہ ہو جائے نا تو کسی قیمت پہ حمل نہیں گرا سکتے. معذور ہے تو کوئی بات نہیں, اس پہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے. سارے مزے انسان نے دنیا میں نہیں اٹھانے, اصل تو آخرت ہے. تو ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے اپنے معذور بچوں کو پالا اور بڑی محبت سے ان کو پال پوس کے بڑا کیا. دیکھیں کافر چاہتا ہے, کافر کا آخرت پہ یقین نہیں ہے, تو کافر تو چاہے گا کہ کوئی ٹینشن نہ ہو اس کو دنیا میں, وہ ہر طرح کی ٹینشنوں سے آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کا عقیدہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤں گا. لیکن ہم تو مسلمان ہیں بھائی, قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, کہ اصل زندگی ہے ہی آخرت کی. تو جب آخرت ہی اصل ہے تو اگر معذور بچہ پیدا ہو گیا تو بھائی یہ تو آپ کے لیے جنت کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. آپ اس معذور کی خدمت کریں, ایک ایک لمحے میں آپ کے درجات بلند ہوں گے. ہم بچپن میں رہا کرتا تھا, ہم نے ایک دیکھا کہ ہمارے دوست تھے, ان کا معذور بچہ تھا, وہ واکر پہ لے کے اس کو گھومتے تھے. 8-10 سال انہوں نے اس بچے کی خدمت کی, اس کے بعد اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. تو آپ سوچیں کیا اللہ تعالیٰ کے اعمال میں نہیں لکھے جا رہا یہ اجر؟ جو بھی بچہ ہوتا ہے نا, غیر مسلموں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ بچہ ماں باپ کا ہے. اسلام کہتے ہیں نہ, پہلے یہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کے بعد والدین کا بچہ ہے. یہ خوب سمجھ لیں. ہم جن بچوں کو پالتے ہیں, محبت دیتے ہیں, پڑھاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں وہ دنیا میں ترقی کریں, تو یہ اپنے بچوں کو نہیں کر رہے, یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. اپنے بچہ یہ بعد میں آپ کا, پہلے اللہ کی مخلوق ہے یہ. تبھی ماں باپ پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو پالیں, کیونکہ وہ اللہ کہتے ہیں تمہارے نہیں ہے, میری مخلوق ہے یہ میں نے تمہارے ذمہ لگایا ہے ان کی خدمت کرنا, ان کی کیئر کرنا. تو اس لیے ہمارے لیے تو جنت کمانے کا ذریعہ ہے. یہی وجہ ہم نہ نسل روکتے ہیں اور نہ الحمدللہ ہم بچوں کو بوجھ سمجھتے ہیں, نہ لڑکیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں نہ لڑکوں کو. ہمارے پاس تو یہ آخرت کا بہترین ذریعہ ہے. جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں وہ بچے روکتے بھی ہیں, اس لیے کہ 2 سے زیادہ ہو گئے تو ہماری آمدن میں ہی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے. لہذا جتنے بھی ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں وہ غربت کے خوف سے ان کے 1-2 سے زیادہ بچے ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے ہم غریب نہ ہو جائیں. تو ان پہ ویسی پھٹکار اللہ کی طرف سے اتنی برستی ہے اس کنجوسی دماغ اور کنجوس دل کی وجہ سے کہ کروڑ پتی ہو کے بھی اللہ ان کے دل کو جو ہے نا تنگ کر لیتا ہے. پھر ان کو اولادیں بھی ایسے ہی ملتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ابا نے اس لیے پیسے جمع کر کے رکھے تھے کہ بھئی 2 بچے اس لیے ہوئے کہ جی ان پہ خرچ نہ کرنا پڑے. تو ان کا بھی یہ مائنڈ بنتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم بھی جو ہے وہ خرچ نہیں کریں گے. نتیجہ وہی یورپ والا کہ ابا کو بھی اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ, اس بڈھے کو بھیجو وہاں اولڈ ہاؤس میں, بڈھی ماں کو بھی بھیجو اولڈ ہاؤس میں, پیسہ بچاؤ پیسہ. تو ہم یورپ کی طرف ہی جا رہے ہیں. اسلام بالکل اس کے اگینسٹ. اسلام کہتا ہے اولاد معذور ہے, بیٹیاں ہیں تو بھی رونے کی اجازت نہیں ہے. 3 بیٹیوں پہ جنت کی ضمانت دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو سبحان اللہ بھائی, 3 کیا 6 ہو جائیں, 9 بیٹیاں ہو جائیں, 3 دفعہ ضمانت ہے بھائی, اور کیا چاہیے. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بتایا میری 9 بیٹیاں ہیں. میں نے کہا بھائی تمہارا تو ویسے ہی بیڑا پار ہو گیا یار, 3 بیٹیوں کی سفارش قبول نہیں ہوئی, دوسری 3 لے آنا, وہ نہیں ہوئی تیسری 3 لے آنا. تو یہ عذاب میں جو ہے نا لبرل لوگ ہیں جن میں اللہ نے ان کو ڈالا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں. تو یہ 2 سے زیادہ بچے بھی ان کے لیے عذاب ہیں, ہوتے تو وہ 2 بھی عذاب ہیں. 2 کون سا کام کے نکلتے ہیں ان کے. تو جن کا دل بڑا ہوتا ہے ان کی اولادیں بھی پیدا ہوتی ہیں خوب الحمدللہ, ان کے گھروں میں رونقیں بھی ہوتی ہیں. اگر کوئی معذور بچہ آ گیا تو اس پہ بھی خوشی خوشی اس کو پالتے ہیں. یار اب تو ہمیں صدقہ خیرات کا ایک ذریعہ مل گیا, یعنی اللہ کی طرف سے, کہ یعنی ہم اس کو جو کھلائیں گے ہمیں تو ڈبل صدقے کا اجر ملے گا. تو یہ جنت کمانے کا ذریعہ ہے. تو اس میں بالکل ٹینشن نہ لیں. اگر بچہ معذور ہے کوئی بات نہیں بھائی, ہم اس معذور کو پالیں گے. تو جیسے دنیا میں بچہ معذور ہے تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, تو ماں کے پیٹ میں بھی اگر معذور ہے اس کو بھی قتل نہیں کر سکتے, اس کو بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے.
جتنا دنیا میں آنے کے بعد کسی کو زندہ رہنے کا حق ہے. اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, آپ کو اللہ نے جنت کمانے کا ایک ذریعہ دے دیا ہے. باقی اللہ سے دعا عافیت ہی کی مانگنی چاہیے. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ صحت مند بچہ دے آپ کو. خود سے آزمائشیں مانگنا ٹھیک نہیں ہے, خود اللہ سے عافیت ہی مانگے. اللہ ہم کمزور ہیں, تو ہمیں خوشیاں دے اور ہمیں اس میں شکر کی توفیق دے. تو پھر بھی اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے اس میں انسان صبر کرے. تو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک صالح اولاد دے. یہ جو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ بچہ معذور ہے, اللہ کرے یہ رپورٹ غلط ہو. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. بعض دفعہ رپورٹ میں معذور ہوتا ہے لیکن اللہ صحت مند بچہ دے دیتے ہیں. تو دعا میں کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک صالح اولاد دے. لیکن اگر یہ 4 مہینے کا ہو گیا تو اس کو ضائع نہیں کر سکتے. اور 4 مہینے سے پہلے بھی بچہ صرف اسی صورت میں ضائع کیا جا سکتا ہے جب ماں کو کوئی بڑا خطرہ ہو, سخت بیمار ہونے کا یا جان وغیرہ کا خطرہ ہو.